یہ کراکورم ہائی وے بننا تھا جب پاکستان کے سینئر موسٹ انجینئر اور چین کے سینئر موسٹ انجینئر یہ خنجراب درہ خنجراب پاس پہ ملے. وہاں 4-5 دن انہوں نے ڈسکشن کی. وہاں گرمیوں میں بھی دن کے وقت بھی نقطہ انجماد سے کم رہتا ہے ٹیمپریچر. وہاں ہمارے لوگ جو تھے ہمارے انجینئر ان کے ساتھ 3 جیپیں گئی ہوئی تھیں, کھانے لدے ہوئے, بریانیاں, آلو گوشت, ساگ گوشت, وہ ہر قسم کی ہریسے. اب جو چینی تھے وہ کیا چائے کے کئی قسم کی پتیاں, اور وہ ہم بیٹھتے تھے. ہمارے بندے چینی پی رہے ہوتے تھے ٹوائننگز آف انگلینڈ کی فرام سری لنکا, اور وہ پی رہے ہوتے. دیکھا کہ وہ تو کوئی سفید گلاس پانی ہے وہی پیتے ہیں. ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہ یہ کیا تم پیتے ہو, پتی کیسے ڈالتے ہو جس میں رنگ ہی نہیں آتا, بڑی نفیس پتی ہوتی. وہ کہتے ہیں پتی کون ڈالتا ہے, یہ تو سادہ پانی ہے بوائل ہوا ہوا. ہمیں چیئرمین ماؤ نے کہا ہے وائٹ ٹی اس کو کہو اور پیو. ہمارے پاس درآمد کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں بھائی صاحب, یہ قوم بڑی غریب ہے. اچھا یہ ماؤ سی ٹونگ اپنی قوم کو اعتماد میں لیتا تھا اور وہ پانی وائٹ ٹی پیتے تھے. یہاں چرگے نکال کے ہاٹ پاٹس میں سے 3 جیپوں پہ لدا ہوا کھانا ان کے ساتھ گیا. اب وہاں وہ کرتے تھے, وہ وائٹ رائس 3 دفعہ دن میں وائٹ رائس لیتے, ابلے ہوئے چاول, ان میں وہ جو بھی مسالہ چھڑک رہے جس قسم کا, وہ 5-10 ان کے پاس مسالے, وہ اس کا ذائقہ بدل جائے. اب یہ قوم 1990 میں وہاں گیا چین. میں انٹیریئر منسٹر تھا, مجھے انٹیریئر منسٹر نے ریسیو کیا, اس کا میں مہمان تھا. اور وہ کمیونسٹ چائنا تھی, اس میں انٹیریئر منسٹر چائنا کا نمبر 2 پاورفل مین تھا, نمبر 2. اور اس کی جاؤ جلال نظر آتا تھا, جس طرح اس کے فوج ساری آگے پیچھے, وہ میرے بھی آگے پیچھے چلتی تھی. میں بھی اپنے آپ کو بہت سمجھنا شروع ہو گیا, جس طرح یہ انوار اللہ کاکڑ اپنے آپ کو واقعی پرائم منسٹر سمجھنا شروع ہو گیا. اور وہ واقعی سمجھنا شروع ہو گیا. میں آپ کو اس کو بتاؤں, اس کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ سسٹم ہی ایسا ہے. پر وہ اپنے آپ کو واقعی سمجھتا کہ میں پرائم منسٹر ہوں اور میں بڑا جو کچھ کر کے جاؤں گا وہ قوم اس میں بہت ترقی کرے گی. اب میں مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ قرض وہ انہوں نے کہا جی ہم نہیں. میں 1990 میں جا گیا تو ہمارے لیے, میرے لیے تو ایک کانوائے تھا گاڑیوں کا, کوئی 10 یا 12 گاڑیاں تھیں آگے پیچھے. اور بیجنگ میں ہم گئے, پہلے ایئرپورٹ سے میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, میں نے دیکھا کوئی کار ہی نہیں ہے, کوئی کار نہیں. ماسوائے ہماری سائیکل ہی سائیکل, ہزاروں نہیں لاکھوں سائیکل, سائیکل ہی سائیکل. ایک قسم کا کپڑا پہنا ہوا ماؤ سوٹ جو ہوتا تھا, اور سائیکل ہی سائیکل. اور سائیکل جب ہمارے لیے, ہم یوں جا رہے ہیں تو یہ سڑکیں جو ادھر سے آ رہی ہیں ان کو روک دیا, بلاک کر دیا. ادھر سائیکل جو کھڑے ہوتے تھے وہ 40 سائیکل, اس سے زیادہ براڈ سڑکیں تھیں ون وے. اور اب وہ 40 سائیکل اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ جس طرح یہ لکیر قالین کی ہے نا, وہ آپ ایک پہیا دیکھتے تھے, اگر بیچ میں سے دیکھ 1 انچ آگے نہیں 1 انچ پیچھے نہیں, کسی میں کوئی اس ڈسپلن کو, اس لائن توڑنے کا کوئی نہیں. اور آج چین جو ایک کار نہیں بناتا تھا 1990 میں, تو آپ کو کہاں پہنچا کے آج چین دنیا کی دوسری بڑی طاقت وہ چین ہے جو ہم سے پیچھے تھا. ہمارے ہاں 50s میں 60s میں گاڑیاں آتی تھیں, وہ اولڈ وہیل آ رہی ہے, وہ کیڈیلیک آ رہی ہے, وہ بیوک آ رہی ہے, اس کے اشتہار آ رہے ہیں. بیوک کو ایک سرگودا کی کچی سڑک پہ دوڑا رہے ہیں, پیچھے دھول اڑ رہی ہے. وہ تصویر اخباروں میں چھپی ہے کہ بیوک فار اینی کائنڈ آف روڈ, اور کیڈیلیک, شیورلیٹ,
وہ عام گاؤں میں دیہات میں کا میرے گاؤں میں کہا ہوتے تھے، ہماری یہ فورڈ کاؤنسل تھی، چھوٹی سی گاڑی تھی، تو وہ جا کے کہنا چودھری، وہ کسی نے کہنا چودھری کو 50 ڈانگا لمبی گڈی لے کے آ، تو ایک ہی چھوٹی سی گڈی لے جانا۔ میرے والد کو کہنا کو 50 ڈانگا والی ہوئی نہیں بڑی، اور 50 ڈانگا اتنی وڈیاں گڈیاں، اور صرف تیل کھا رہی ہیں، اور ملک میں تیل کوئی نہیں، امپورٹڈ۔ ہم فارن کے مال کے میں پھنسے ہوئے تھے، فارن کا مال وہ فارن کا مال کیوں؟ کیونکہ انگریز نے جو حکومت کی، اس کی اقتصادی صورتحال یہ تھی کہ یہاں سے خام مال لے جانا ہے انگلستان، کپاس لے جانی ہے، وہ پٹسن لے جانی ہے مشرقی پاکستان کی، یہاں سے گنا لے جانا ہے، شوگر مل بھی وہاں لگی ہو۔ پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ کپاس اگانے والا اور گنا کا ملک تھا، اور یہاں 1947 میں ایک ٹیکسٹائل مل تھی اور ایک شوگر مل تھی، یہ راہ والی بھائی۔ کیوں؟ انگریز خام مال لے جاتا تھا مینچسٹر میں، لیسٹر شہر میں، لینکیسٹر میں، وہاں اس کی صنعت کو ویلیو ایڈیشن ہوتی تھی، کپڑا بناتے تھے، یہاں یعنی ملازمتیں وہاں جاتی تھیں، پیسہ وہاں جاتا تھا، وہ اس میں بھی کماتے تھے، اور پھر وہ صنعت بنا کے واپس بر صغیر اور کالونیز میں بھیجی جاتی تھی، اور مسابقتی مونوپولسٹ پیسے وصول کیے جاتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بنگال کے جو لائے تھے ان کے انگوٹھے کاٹ دیے تھے، وہ ململ نہ بنا سکے۔ اب ہم اس میں ہی پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں آج تک کہ باہر کی چیز لا کے دو، ہم نے کوئی مینوفیکچرنگ نہیں کی۔ کہتے ہیں آٹو موبائل مینوفیکچرنگ ہے ہماری، جو یہ کرتے ہیں ہم کہ نٹ بولٹ ٹائٹ کرتے ہیں، اسمبل کرتے ہیں۔ اب یہ ہمارا ورثہ ہم نے اپنے بچوں کو دیا، لیکن کیا ورثہ دے رہے ہیں؟ کبھی سوچو۔ آج میرا خیال تھا زیادہ بات اس پہ ہوگی۔ کیا ورثہ دے رہے ہیں غزہ کے نوجوان؟ کیا اقدار چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ غزہ کے شہید ایک گڑھا ہے جس میں چھت کوئی نہیں، جس میں جو عمارت آپ کی ہے اوپر ہے، اس وقت پتہ نہیں اسرائیل کا بم گرے اور یہ ساری عمارت زمین بوس ہو اور ہم اس کے نیچے دبے ہوئے ہوں۔ آپ سوچیں کہ کوئی دبا ہوا انسان، اس کو آوازیں آتی ہوں، اس کی آواز نہ جاتی ہو، اور وہ رفتہ رفتہ مر رہا ہے، پر اس کے باہر جو ساتھی ہیں وہ پنجوں سے بھی اس پہاڑ کو، ملبے کے پہاڑ کو اٹھانا چاہتے ہیں، نہیں کامیاب ہوتے، پر وہاں سے جاتے نہیں ہیں۔ اسرائیل کہتا ہے غزہ کو خالی کرو، غزہ کو نہیں خالی کرتے۔ اور قاسم بریگیڈ کنکر ہاتھ میں اور بھاری بختر کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے خان یوسف میں جاؤ، وہاں سے اب وہ کہہ رہا ہے کہ خان یوسف سے نکل آؤ، ہم نے اس کو پلستر کر دینا، ہم نے اس کو مسمار کر دینا، ہم نے کوئی بلڈنگ، کوئی عمارت کھڑی نہیں رہنے دینی، تاکہ حماس والے نکلے۔ ارے حماس کا تم ایک مارتے ہو، یہاں واقعتاً 10 حماس کے پیدا ہوتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھو مغرب بھی کیا کہہ رہا ہے،